اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب ہم یہ بات کر رہے تھے نا کہ وہ بے نظیر نے سارے جہاز اپنے نام پہ بک کر لیے۔ ایک پھر بھی ہم نے اجاز الحق کو دیا، چونکہ ہمارے ان کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے، تعلقات بھی ہیں، تو اس کو ہم نے دیا، اس کو بھی چاہیے تھا، اس نے اپنا الیکشن ہارون آباد میں جو لڑنا تھا، اور سارے اس نے بک کر لیے۔ تو اس کے لیے میرے میاں نے اتنا کام کیا کہ اس نے کہا تھا میں جب تک زندہ ہوں میرا ہر کام میجر صاحب آپ نے کرنا ہے، کیونکہ میرے فادر کے پائلٹ بھی آپ تھے، ان کی ڈیڈ باڈی بھی آپ ہی چھوڑ کے آئے، انہوں نے آپ کو چوز کیا تھا، تو میرے لیے بھی آپ نے ہی کام کرنا ہے۔ تو اس کا بیہیویئر اچھا تھا، عقل مند تھی، یہ ایک بات ماننی پڑے گی، پڑھی لکھی تھی۔ تو اس طریقے سے پھر ہمارے ساتھ امبیسیوں والے واقف ہو گئے، اور سارے آئل کمپنیاں جو کینیڈین، جو برٹش، جو چائنیز، جو رشین، جو دبئی کی ساری آئل کمپنیاں والے ہم سے ہیلی کاپٹر لیتے تھے۔ لاسمو آئل کمپنی، آکسیڈنٹل، پتہ نہیں کیا کیا، مجھے نام میں غور کروں گی تو بہت سارے آ جائیں گے لیکن لمبا ہو جائے گا۔ اور میں اپنے میاں کے ساتھ تھی، جب وہ وہاں پہ موجود نہ ہو ہیلی کاپٹر کو میں اڑاتی تھی۔ کوئی ذرا سا ٹسمس کرے تو میں کہتی سیدھا ہو کے ہیلی کاپٹر اڑائیں، جو آپ کی کھانے پینے کو چاہیے ابھی یہاں پہ پہنچ جائے گا، لیکن لیٹ نہیں ہونا، کیونکہ کام کرنا ہے جو لکھ کے دیا ہوا، ورنہ ہمیں جرمانہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح بھوربن میں میرا ایگزیبیشن چل رہا ہوتا تھا، وہاں مری جو ہال تھا نا، مری روم، وہ میں نے بک کیا ہوا ہوتا تھا، تو وہاں سے میں اس کی جتنے بھی ہوتی تھی نا اناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ اتنے منٹ کے بعد ہیلی کاپٹر ٹیک آف کے لیے تیار ہے فلاں جگہ، تو جو لوگ بکنگ کریں، جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے میں اپنے کریڈٹ کارڈ پہ ان کا ایکسیپٹ کر لیتی تھی کارڈ، اور وہ اڑا دیتی تھی۔ تو یعنی کہ ہم گاڑی کے دو پہیوں کی طرح میاں بیوی دوڑے، ہم نے ایک دوسرے پہ کبھی شک نہیں کیا۔ میں نے کہا تو کیا کرے گا، تو نے اس سے کہا، میں نے کیا، میں کبھی کبھی کہتی تھی نہیں پیسے ٹوٹل میرے کنٹرول میں ہوں گے، اس لیے کہ آپ کو سے تو کوئی بھی لے جاتا ہے۔ تو وہ کہتے نہیں، مجھے اس لیے اعتبار نہیں ہے کہ اس میں جو شیئر اللہ کا ہے، پہلے 10% تھا، پھر ایسے 15 ہوا، 20 ہوا، پھر 25 ہو گیا، تم عورت ذات ہو، یہ نہ ہو کہ تم ڈنڈی مارو تو پھر اللہ سے کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا میرا۔ تو میں کہتی نہیں میں ماروں گی بھائی، کیوں ماروں گی؟ وہ کہتے آدھے میں بانٹوں گا اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے کورس میٹس میں، آدھے تم جس کو مرضی دینا۔ اس طرح ہم چلتے تھے، لیکن میں کنٹرول اپنا رکھنا چاہتی تھی۔ عورتوں کا دل چھوٹا ہوتا ہے نا، میں چاہتی تھی کہ بھائی میں اپنا کام بھی کر رہی ہوں، اس کے ساتھ کام بھی کر رہی ہوں، گھر کو بھی چلا رہی ہوں، بس میں بہتر آرگنائزر ہوں۔ لیکن میرا میاں بھی کہتا تھا کہ تم بہتر آرگنائزر ہو۔ میاں کہیں پیسے پھنسایا تھا تو اس کو جا کے بالوں سے پکڑ کے چپیڑیں لگا کے میں لا کے دیتی تھی واپس اپنے میاں، ایسی کی تیسی، ہمارے حلال کے پیسے ہیں، کیوں کوئی لے گا بھائی، وجہ کیا ہے؟ ہم کسی کا 1 روپیہ نہیں رکھتے، کوئی کیوں ہمارا رکھے؟ پورے اپنے بزنس میں نے وعدہ خلافی نہیں کی، ٹیلر جیولر جس طرح کر لیتے ہیں نا، نہیں، ٹائم پہ پہلے ہی میرا کام تیار ہوتا تھا۔ پیسوں کی میں نے کبھی بحث نہیں کی، پوچھا نہیں کب آئیں گے، جب آئیں گے آ جاتے تھے، کسی نے میرے پیسے نہیں مارے۔ ایک نے میرے مارنے کی کوشش کی تھی، میں نے اپنے گھر میں کمرے میں اس کو بند کر لیا تھا کہ پیسے آئیں گے تو چھٹ کے جاؤ گی، نہیں تو ادھر ہی میرے سٹور میں رہو گی۔ دوستی اپنی جگہ بڑھ گئی، میرے پیسے نکالو۔ میں ذرا میں نے مردوں کی طرح کام کیا، عورت کم ہوں میں، یہ میں بتاؤں، کچن مجھے کچھ نہیں آتا۔ اور یوں ہم یہ کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت و نعمتوں کی بارش ہوتی تھی۔ پھر اللہ جانے میرے میاں کا ایویشن کا کوئی جونیئر ملا، اور میجر مساق، اس نے کہا سر یہ نسٹ میں کیفیٹیریا بنا دو۔ اب ہمیں کیفیٹیریا کا تجربہ نہیں ہے، اس نے جناب کئی کروڑ وہاں لگا کے ڈبو دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے آرمی والے کیا کرتے ہیں، جب وہ چل پڑے تو وہ کہتے ہیں ہم ٹیک اوور کر رہے ہیں۔ پھر ایک ایئر فورس والے دوست نے چکر چلا دیا کہ ادھر 45 کنال میں آپ ایک بنا دیں ریسٹورنٹ، ادھر ہمارا کئی کروڑ لگا بے شمار، روز میں بدوا دیتی ہوں ان کو، بیڑا غرق ہو، ہمارے پیسے برباد کرائے انہوں نے۔ اور یہ میرے میاں کی بس اسی لیے میں اپنے کنٹرول میں رکھتی تھی، لیکن اس نے مجھے اتنا تنگ کیا کہ یہ میرے پیسے ضائع کرائے۔ اور پھر CNGO کا بزنس بڑا اچھا آیا، تو وہ ہم نے 7 گیس اسٹیشنوں کے لیے جگہیں لے لیں، وہ بنائے، بہت اچھا چلے، لیکن بیڑا غرق ہو ڈاکٹر عاصم کا، اور یہ جو ہے بندر آصف زرداری، ٹکٹ بیچنے والا بمبینوں کے، پتہ نہیں بیچاری بے نظیر اس کے ساتھ کیسے رہی ہوگی، جاہل شخص کے ساتھ، چور ڈرامہ باز کے ساتھ۔ تو
اس نے وہ سی این جیوں کو بند کرنا شروع کیا تو وہ لاس تو ہوا نا، ہمارے 7-8 کروڑ ایک جگہ پہ لگا ہوا تھا اور جگہ الگ تھی. پھر میرے میاں کو کس نے چکر دیا کہ بیکریاں بناؤ، اس نے 4-5 بیکریاں بنا دی. اب مجھے کسی چیز کے ٹیسٹ کا شوق ہی نہیں ہے، اب مجھے اس کو دیکھنے پہ لگا دیا. جب سی این جی بند ہوئے تو میں نے اس کو کہا بھائی خدا حافظ، میں نے یہ کوئی نہیں بیکریوں شیکریوں کو دیکھنا، اس پہ بینک بنا دو، کوئی اور شاپ بنا دو، کچھ اس طرح بس کرائے آتے رہیں گے. میں نے صرف ان کو دیکھنے کے لیے نہیں آنا، مجھے آتا ہی نہیں ہے. اور یہ کاریگر تنگ کرتے ہیں اور چوری کرتے ہیں. بہت گندا ایکسپیرینس ہے. جس کام کا آپ کو تجربہ نہیں ہے اس کام میں کبھی نہ جاؤ. میں آپ کو نصیحت کروں گی. مجھے ایک نیٹنگ آتی تھی اور میں نے آدھی مشین سے کروڑوں روپیہ تک پہنچ گئی کمانے کے. پھر میں نے وہ کیا کہتے ہیں کروشیا بھی مجھے آتا تھا، مجھے کٹنگ آتی تھی، سوئنگ آتی تھی، مجھے یہ سیکوینس لگانا موتی یہ بھی آتا تھا، مجھے مطلب بیڈ کور وغیرہ یہ سلائی آتی تھی اچھی. تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے کپڑوں کو ایڈ کیا، اسٹچ اور ان اسٹچ. پھر اڈے پہ کام والوں کو کہا، اس سے کام لینے لگ گئے ساتھ. پھر ٹھپا لگانے والی اپنا رکھ لی لڑکیاں. اس کے بعد میں نے ٹیلر بٹھا لیے، لوگوں کے آرڈر کے کپڑے سی کے دیں، وہ ہم سے لیں یا اپنے گھر سے لائیں ان کو سی دیں، اس کے پیسے لینے ہیں نا ہم نے. تو پھر ہم نے بیڈ کور سیے جو باہر سے میرا میاں لاتا تھا نا ان کو. اب چینون والے کچھ سالوں سے بنا رہے ہیں، میں اس وقت بنا رہی تھی جب 86 87 88 میں، تب میں نے شروع کیے تھے. تو اللہ نے میرے کام سے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ ہم میں تو میں نہیں تھی. اب کی بیویاں پاگل ہیں کہ وہ کچھ بچت تو کرتی نہیں ہیں، سب اڑاتی ہیں. میں اڑاتی نہیں تھی، میں بڑی پلاننگ سے چلتی تھی. میرے میاں کو ضرورت ہوگی تو پیسے ہوں، کوئی کام رکے نہ، پیسے ہوں. ٹینڈر آ جائے تو ارنسٹ منی دینی ہوگی، کچھ ہو. اور پھر اس پہ کوئی بینک گارنٹی رکھنی ہوگی تو کوئی پراپرٹی تو ہو جو یا پیسے ہوں یا پراپرٹی ہو جو ان کے پاس پلیج کر سکے. یہ ساری تیاری میرا کام تھا، میرے میاں کا کام نہیں تھا. یہ میں سوچتی تھی. اور اب جب کہ میں نانی دادی بن گئی ہوں اب بھی مجھے فکر ہوتی ہے بچوں کے پاس جو پیسے آتے ہیں، چلو جی گاڑی اور لے لو اور لے لو. ہمارے کھڑے کرنے کی جگہ نہیں ہے، ساری سڑک سارے ماشاءاللہ بھرے پڑے ہیں، اتنی چلائی بھی نہیں جاتی. لیکن ابھی بھی کہہ رہا ہے مما 2 گاڑیاں اور لے دو. تو بچے کو اپنا اپنا ہے نا، ہر بچے کا شوق. لیکن مجھے ابھی بھی ہوتا ہے کہ اچانک ضرورت پڑے تو میرے پاس اتنا انتظام ہو کہ میرے بچوں کو پریشانی نہ ہو، مجھے نہ ہو، میرے میاں کا نہ ہو. یہ انتظام کرنا. تو یہ عورتوں کو سمجھدار ہونا چاہیے کہ ایک بالٹی اگر بھری پڑی ہے اور آپ اسے گلاس کر کے نکالتے ہیں، ڈالے ہیں ہی نا تو وہ خالی ہو جائے گی. بیلنس کر کے چلیں. یہ پیزے، یہ برگر، یہ بکواسیات ان پہ چھوڑ دیں، دفع کریں. اگر کھانا ہی ہے تو پیزا گھر بنائیں، برگر گھر بنائیں، اول گھر کی چیزیں بنائیں. چسکے نہ بنائیں. یہ چسکا جو ہے نا زبان کا، یہ سب کچھ کھا جاتا ہے. مجھے کوئی چسکا نہیں. سارا دن میں نہ کہوں مجھے بھوک ہی نہیں لگتی. میں نے کئی دن اپنا سالن پکوائے ہوتے ہیں، یہ بریانی بناؤ، وہ پلاؤ بناؤ، یہ کڑھائی بناؤ، یہ، لیکن میں نے کھائی نہیں ہوتی. شاید آپ کو یقین نہ آئے. میں بس زیادہ تر فروٹ کھا لیا، کچھ ایسے ہی چھوٹی موٹی چیز لے لی، کہہ دیا اچھا بریڈ گرم کر دو، اس پہ ذرا سا شہد لگا دو، بس ایک ٹائم لے لی. میں بالکل شوقین نہیں. اور اللہ کا شکر ہے مجھے یہ بھی نہیں ہوتا کہ گاڑی کوئی بڑی سے بڑی جو اللہ نے ہر گاڑی مجھے دی ہوئی ہے، ہر گاڑی. جبکہ پہلی گاڑی میں نے اپنی جیولری بیچ کے لی تھی. اس کو اپ گریڈ کرنا ہوتا تھا، مجھے تھوڑی بہت جیولری بیچ کے ڈالنی پڑتی تھی شروع میں. پھر 2 گاڑیاں ہم نے رکھ لی اپنے کام سے. اور اب ماشاءاللہ کبھی گنی نہیں گئی. پتہ نہیں 4-5 تو میرے میاں نے مجھ سے چوری چوری دوستوں میں بانٹ بھی دی. اس کو لالچ نہیں ہے نا، بس وہ کہتا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ دے گا اللہ دے گا، ہر وقت انگلی اوپر رکھ دی ہے. یہ کام ہے. تو یہ میرا ہسبینڈ ہے. لوگ کہتے ہیں آرمی میں کیسے آپ لوگوں نے اتنا کچھ کر لیا. اب میں نے بتا دیا کس طرح کر لیا. چوری نہیں کی، حلال سے کیا، اپنی محنت سے کیا. اللہ نے رحمت و نعمتوں کی بارشیں کی. جب سی این جی بند ہو گئے نا تو ہمیں تھوڑی سی ٹینشن ہوئی تھی کہ اوہ اللہ اب کیا کریں. اب باقی کام بھی آپ کو پتہ سارا کچھ ہی بند ہونے لگ گیا تھا. ابھی بھی دیکھو نہ ڈالر باہر سے آ سکتے ہیں نہ ادھر سے باہر جا سکتے ہیں. باہر سے ڈالر منگاؤ روپے بنا کے دے دیتے ہیں، ادھر سے جاتے ہی نہیں. اور کتنا ڈالر اوپر چلا گیا ہے. کہاں مشرف کے زمانے میں
زیادہ سے زیادہ 62 کچھ دن 67 پہ گیا تھا، کیونکہ ہمارے پاس تھے ہی ڈالر، روپے تو صرف میرے کام کے تھے، باقی سارے ڈالر تھے. اور ہر امبیسی کی میٹنگ پہ میں جاتی تھی اپنے میاں کے ساتھ ہی، وہ اکیلا کبھی نہیں جاتا تھا. سارے کانٹریکٹ میں پڑھتی تھی، پھر سائن کرتی تھی، اور سارے ڈالر وغیرہ میں کاؤنٹ کرتی تھی اور ان سے سائن کراتی تھی. میرا میاں کہتا تھا بس ٹھیک ہے. تو وہ ہنستے تھے کہ اصل بزنس وومن از یور وائف ناٹ یو. تو میرے میاں گنتی شنتی میں نہیں پڑتا، وہ کہتا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، میری ماں مر گئی، میں یتیم ہو گیا، باپ نے ظاہر بیچارے کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور شادی کر لی، تو مجھے پال دیا نا اللہ نے. تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے ماں جیسی بیوی دے دی جس نے ایسے بچوں کی طرح مجھے سنبھال لیا. تو بس میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اس طرح چلو، ایک دوسرے کے اوپر جان قربان کرو. یہ ہاتھ جو ہے نا وہ اس کو دھوتا ہے، یہ ہاتھ اس کو دھوتا ہے، یوں کام چلتا ہے، خود غرضی سے نہیں چلتا. روز جوڑا لے لو، روز پیزے کھا لو، روز کافیاں پی لو، روز کیک کھا لو، روز عیاشیاں کر لو، ایسے تھوڑا چلتا ہے. اب کے سارے بچے بچیاں ایسے ہی، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. بچوں کی ٹریننگ کرنی چاہیے. دنوں کا پتہ ہے. تو پھر ہمیں 2 ہیلی کاپٹر ISI کے بیچنے کا موقع ملا، اور بیچنے بھی ادھر ہی تھے ایئر فورس کے پاس، جو کہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن الحمدللہ وہ میں نے اپنے اللہ کے فضل سے اس دماغ سے اپنے بچوں کو، میاں کو سمجھایا کہ اس طریقے سے بک سکتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں. اور ہم نے تھوڑا پروفٹ لے کے کام کر دیا کہ ہمارے ملک کا کام ہے، کوئی بات، جب کہ ہم بہت زیادہ لے سکتے تھے، لیکن ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں لیا. میرا خیال 1% پہ یا شاید 1.5% پہ، اس میں سے بھی 25% اللہ کا تھا. ہم نے کام کر دیا. لیکن اس وقت ایئر فورس والے کہتے ہیں یار آپ لوگ اپنی ماں سے پوچھ کے ابھی بھی کام کرتے ہو جب کہ بڑے ہو گئے. اور میرے میاں سے کہتے ہیں وائف سے پوچھ کے کرتے ہو ابھی. تو وہ کہتے ہیں وہ اس کو بینکنگ کا زیادہ تجربہ ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ سے اس نے سیکھا ہوا بچپن سے. میرے بلڈ میں تھا بزنس، یہ چسکے کھانے پینے یہ میرے نہیں تھا. اور یہ اس طرح کی لچھے دار باتیں کرنی میاں سے یا اس طرح، یہ بھی میرے میں نہیں ہے. تھوڑی سی میں اور ڈفرینٹ ہوں. میرا دماغ اور کیلکولیشنیں کرتا ہے، اس طرح کے کام نہیں کرتا رومانٹک سے. یہ نہیں میں نے کبھی کیے، مجھے اچھے نہیں لگتے. اچھا اب میں دیکھوں کوئی پوائنٹ رہ تو نہیں گیا. تو کوئی رہ گیا ہو تو میں بتاؤں. تقریباً کام تو میں نے آپ کو بتا ہی دیے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیے، اور یہ بزنس میں نے کیے، اور اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. پھر ماشاءاللہ مطلب سارے کام ہی اللہ نے ہماری جھولی میں ڈال دیے. کتنا بڑا رب ہے، کتنا کریم. لیکن ہر چیز ہم نے پڑھ کے لی، اس سے پڑھ کے وظیفے کر کے اس نے دے دی. ہم نے اس سے مانگا، اس نے دے دیا. ابھی بھی میرے اپنے، میں گن رہی تھی کہ یہ جو کام ہے ہم نے انویسٹمنٹیں کی ہوئی ہیں، اس پہ توجہ نہیں دی. یہ اب میرے 5 کام اڑے پڑے ہیں، کروڑوں روپیہ لگا ہوا ہے. اب میں نے ایک ایک کر کے پکڑا ہے، تو 3.5 سے تھوڑے زیادہ ہی کام الحمدللہ ہو گئے ہیں. تو ایک پورا اور ایک تھوڑا سا رہ گیا. اللہ نے وہ بھی کر دینا ہے. جس رب نے اتنا کچھ کر دیا آگے بھی کرے گا انشاءاللہ. اور اللہ نے میرے بچے کامیاب کر دیے. اللہ نے بیٹے بھی بیٹی بھی سب الحمدللہ اللہ نے کو بچے بھی دے دیے. اور بہت اچھا، میرے بچوں کی بڑی عزت ہے کہ وہ بہت ہی اچھے، محنتی، ایماندار اور وعدے پہ کام کرنے والے ہیں. لالچ نہیں ہے ان میں. کسی ایئر لائن میں میرا بیٹا جاب کر رہا ہے، میں نے کیا نام لینا، اسی نے وہاں پہ ان کو سارے بندے دیے. لیکن جو وہ بندے لے کے گیا، جن کو انہوں نے کہا تھا لا دو تو ہم ان کے لیے یہ کریں گے، انہوں نے وہ نہیں کیا ان کے لیے. انہوں نے میرے بیٹے کو آفر کیا آپ کو ہم سب کچھ کر دیتے ہیں، جو ڈیمانڈ ہو ہم کرتے ہیں، لیکن ان کو چھوڑ دو. تو میرا بیٹا اس بات پہ اتنا ناراض ہوا ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا اتنے کروڑ کیش بھی دے دیں گے. انہوں نے کہا نہیں میں نے آپ کے ساتھ اب کام ہی نہیں کرنا. اور جگہ سے اب اس کو آفر آ گئی ہے. 1 کو میرا خیال جوائن کر لے گا وہاں. کہتا نہیں، میں ان سب کو وہاں اپنے ساتھ ہی لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. اور جو میں وعدے کر کے ان کو لایا ہوں، ان کے ماں باپ کے، بیوی بچوں کے بھی خواب ہیں، وہ پورے کراؤں گا. مجھے اپنے لیے کچھ فالتو نہیں چاہیے. اللہ کا دیا سب کچھ ہے. نیت بھری ہونی چاہیے، زبان
شکر کرنے والی ہونی چاہیے، دل اس کا ذکر کرنے والا ہونا چاہیے، خدا کا خوف ہونا چاہیے، رشتہ داریوں کو نبھانا چاہیے، ان کا رسپیکٹ کرنی چاہیے، ضرورت مند کا خیال کرنا چاہیے۔ اور خاص کر یہ جو آپ کے گھر میں خدمتیں کرتے پھرتے ہیں نا، سب سے زیادہ یہ حقدار ہے، ان کی دعا لے لو، کوئی کام نہیں رکتا۔ میرے بیٹے کہتے ہیں کہ ہمارے 1-2 کاموں کی بات چل رہی ہے، انشاءاللہ جب ہوئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی۔ آفر انہوں نے کی ہوئی ہے، بچے ابھی جمع تفریق کر رہے ہیں کہ کیا بہتر ہے۔ میں نے تو خواب میں دیکھا تھا کہ شیر کو دونوں بھائیوں نے پکڑ کے باندھ دیا گھر کے گیٹ کے آگے، اس حساب سے تو انشاءاللہ یہ کریں گے، دیکھتے ہیں اللہ بہتری کرے گا۔ تو یہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا کام، وہ کام ہوں گے جو 1-2 کی بات کوشش کر رہے ہیں، تو ہم اپنے ان کام والوں کو گھر بنا کے دیں گے، ان کے نام پہ، اپنے نام پہ رکھ کے نہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں، 2 کمرے ہوں، کچن ہو، سٹور ہو، ایک بیٹھنے کے لیے ٹی وی لاؤنج سٹنگ اس طرح کا ہو، اتنا ہی ہو، کم از کم 7 ہو، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں ایک توفیق دے کے ہم وہ کام ان کے لیے کر سکیں، ہمارے دل کی خواہش ہے۔ بس دعائیں لینی ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے، دعائیں لینی ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے سسرال کے لیے، دعائیں لینی ہے اپنے دوستوں کے لیے، تکلیف میں جو لوگ گھرے ان کے لیے، پریشان حال کو اچھا مشورہ دیں، چلاکیاں مکاریاں اور یہ نہ چلائیں، اللہ کو یہ نہیں پسند۔ جو لومڑی بڑی چلاک ہوتی ہے پھنس بھی جاتی ہے نا، چلاک نہ بنے، اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ آپ کو راضی کر دے گا۔ اس نے تو کن کہنا ہے اور فیکون ہو جانا ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اتنا کچھ میں کر پاؤں گی، الحمدللہ رب العالمین۔ جس گھر میں میں بیٹھی ہوں، یہ گھر میں نے بغیر بینک لون، ہاؤس بلڈنگ، ماں باپ خامن کسی کے، میرے بچے تو بیچارے چھوٹے چھوٹے تھے، الحمدللہ 1.5 سال میں بنا لیا تھا۔ پھر 3 گھر اور پنڈی میں بنائے، وہ 3 گھر تو خیر ہم دونوں نے بنائے تھے، تب میرے میاں کا کام بھی بہت اچھا تھا۔ کینیڈا میں 1 گھر میں نے اپنے کام سے بنایا جب وہاں ایگزیبیشن کرنے گئی، 1 کام پھر میرا بیٹا اور میاں وہ کر رہے تھے کام، انہوں نے اس سے وہ 1 گھر اور وہاں لے لیا۔ دبئی میں گھر میں نے اپارٹمنٹ لیے، کتنے چیزیں پلاٹ الحمدللہ بک کیے، اللہ بہت بہت بڑا ہے۔ میں کہتی تھی اپنے میاں کو ہم کبھی ایک واش روم بھی نہیں بنا سکیں گے، اتنی تمہاری پے ہے کیسے بنائیں گے؟ تو وہ کہتے اللہ دے گا۔ میں کہتی کہاں سے دے گا؟ کنواں نکلے گا، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو خیر پھر میں نے کام شروع کیا، پھر اس کو بھی میں نے نکال لیا، اس کو بھی دوسری پٹری پہ دھکا دے کے چڑھایا، اللہ نے بازو پکڑ لی۔ عقل سے میرے کچھ نہیں ہوا، میری طاقت کیا تھی؟ میری طاقت کچھ بھی نہیں، میری عقل کچھ بھی نہیں۔ میں نے ایک ساہیوال سے اپنے اسکول سے پڑھا، ہمارے باپ نے ہمیں کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھایا تھا، ہمارے میں اتنا نہیں تھا، بھائی پڑھے تھے، ہمیں نہیں پڑھایا تھا۔ اور پھر اپنے کالج میں ساہیوال میں، جو کالج بہت بڑا ہے ہمارا جو وہاں، لیکن وہاں پڑھے ہیں، اور ابھی 4th ایئر میں تھی جب شادی ہو گئی۔ باپ میرے سے کام لیتا تھا، اسکول میں پڑھتی تھی تب سے، کیونکہ میرا میتھ بہت اچھا تھا اور میرا دماغ بزنس کے مشورے اچھے دیتا تھا، تو وہ مجھ سے کرتے تھے مشورے، اس سے میں سیکھ گئی۔ تو میرا باپ میرا استاد ہے، اللہ اس کو بہت بلند درجات دے۔ میرا باپ میرا استاد تھا، اس کو دیکھا میں نے کہ وہ صبح سے لے کے شام 1-2 بجے تک کام کرتا تھا نا، اپنی ملوں میں، ایک سے دوسری میں، دوسرے کا ادھر پتہ نہیں حاصل پور میں ہے، فیصل آباد میں ہے، ساہیوال میں ہے، ادھر ہے ادھر ہے، تو وہ ہر جگہ جاتے تھے۔ کبھی نہ وہ ٹی وی دیکھتے تھے خبروں کے سوا، نہ مووی، نہ کچھ سگریٹ، نہ پان، کچھ نہیں۔ اور ہمیں بھی انہوں نے بچپن سے پڑھانے میں لگائے رکھا۔ اور میری ماں کی دعائیں تھیں، جب میں نے سب بہن بھائیوں کے رشتے خود کیے، میرے ماں باپ کو کہیں جانا ہی نہیں پڑا، تو میرے ماں باپ نے بہت دعائیں دی، اللہ تمہیں زمینوں آسمانوں سے رزق دے اور بہت عزت دے۔ ہمارے لیے بغیر کہے تم نے سارے کام کیے، اپنے گھر سجا لیے، آدھی شادیاں تو میرے گھر سے ہوئی، سارے کپڑے بنا کے میں کہتی میں نے بنا لیے ہیں، تو پھر ابو پیسے بھیج دیتے تھے،
ہر چیز، البتہ جو میں اپنا گھر میں لائٹنگ، فوٹوگرافر، گاڑیاں سجانی، یہ تو نہیں میں پیسے لینے تھے نا، یہ تو میں خوشی سے کرتی تھی، میری جان حاضر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے. لیکن یہ وہ دعائیں ہیں جو میرے باپ کی فیکٹریاں نیشنلائز ہوئی تو میرے اتنے مہینے کوئی ہنسی نہیں ہے، صرف میں نے وظیفے کیے تو میری دادی دعائیں دیتی تھی. پھر جو مجھے خواب آیا تھا، میں نے اپنی دادی کو بتایا تھا کہ مل جائیں گی. کسی بزرگ نے مجھے کہا ہے اس دن تمہارے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی. تو اس دن میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا اور میری ہی شادی ہوئی تھی پہلی نئی تو میرے یہ حادثہ ہو گیا. یہ سب دعائیں ہیں. پھر میں نے اپنے استادوں کا بہت احترام کیا، بہت. میں نے ہر ایک سے بہت محبت کی، شفقت کی، کوشش کی. باقی پھر بھی میرے سے ہزاروں غلطیاں ہوئی ہوں گی، کوتاہیاں ہوئی ہوں گی. مکمل تو صرف اللہ ہے، انسان تو نہیں ہے. اس پہ اللہ مجھے معاف کرے اور درگزر کرے اور رحم کرے اور کرم کرے. تو میرا خیال یہ کافی ہے. اب جہاں تک اتنی کافی ہے کہ یہاں میرے میاں کے کیسے ہم نے کام کیا اور کیسے پھر تو اللہ نے خیر کر دیا. جب کئی کچھ اللہ دے دیتا ہے تو آپ کام نہ بھی کریں تو اتنی چیزوں کے ماشاءاللہ رینٹ آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیکے آ رہے ہوتے ہیں کہ بندے کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی. تو آگے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو ہمارا محنت کرنے والا ٹائم تھا وہ میں نے اس کا آپ کو بتا دیا کہ کیسے کیا. لیکن میں نے رات 1 بجے 2 بجے تک کام کیا. جیولری پڑی رہ گئی لاکروں میں تو آج تک عادت ہی نہیں رہی. ایک چین بھی نہیں پہن سکتی تھی کہ وہ پھنستی ہے مشینوں میں. اور دوسرا میں نے جگہ جگہ جانا ہوتا ہے. کبھی سرینا فیصل آباد میں ایگزیبیشن ہے، کبھی سرینا ادھر ہے، کبھی میریٹ میں ہے، کبھی پی سی میں ہے، کبھی لاہور ہے، کبھی فیصل آباد ہے، کبھی کہیں اور ہے. کبھی جو انڈسٹریل ایگزیبیشنوں میں بھی میں جاتی تھی، اور اپوا کا اور مینا بازار لگتا تھا اور ایک بہبود کا، ان میں بھی میں جاتی تھی. پھر جتنی کمیٹیوں کی پارٹیاں ہوتی تھیں، کٹی پارٹیاں، ان میں لوگ آتے تھے، ادھر بھی میں سٹال لگاتی تھی. میں نے کسی چیز کو کم تر نہیں سمجھا. اس طریقے سے پوری دنیا اب مجھے جانتی ہے. اب کینیڈا سے بھی لوگ آتے ہیں کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ادھر آپ کی ملنے والیوں سے آپ کا پتہ ملا. تو یہ اللہ تعالیٰ کچھ دبئی سے، ساری دبئی واقف ہو گیا. وہاں میں پھر ان کو لیکچر بھی دیتی تھی. آپ اللہ کے راستے پہ چل پڑے، وہ آپ کو نہیں چھوڑے. میری بات پہ یقین کر لیں. اللہ بے سے کمر باندھ کے چل پڑے، وہ کنارے لگا دے. ہارتا وہ ہے جو اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتا. جو بھروسہ رکھتا ہے وہ جیت اس کے لیے ہے. یقین کر لیں. تو میرا خیال آج کے لیے کافی ہے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.